बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान सीनियर रहनुमा समझे जाते थे नून लीग के, बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं और वो फ़ैसला जिन्होंने बहुत दबाव में किया, उनको पता चल गया था कि ये फ़ैसला गलत है, उनको बता दिया गया था, माहिरीन ने उनको बता दिया था, उनकी अपनी टीम ने उनको बता दिया था कि ये फ़ारिग हो जाएंगे आप और ये फ़ैसला भी फ़ारिग हो जाएगा, लेकिन बड़ी मजबूरी में उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया था, यानी नोटिफिकेशन कर दिया, डी सीट कर दिया परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि अब ना सिर्फ ये कि अदालत की तरफ से उनका ये हुक्म मुअत्तल हो गया, फिर जो वो चाहते थे कि जनाब यहाँ पर आप इत्मीनान का वोट लें, वो भी अदालत ने कह दिया कि एक तो हुक्म मुअत्तल, 11 जनवरी तक परवेज़ इलाही पर कोई कदगन नहीं है, वो चाहें तो वोट लें इत्मीनान का, चाहें तो ना लें, उनकी मर्जी है, उनकी सवाबदीद है। अब एक तरफ से ये तो है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ही कंटिन्यू करेंगे, जो परवेज़ इलाही चाहते थे वो एक अलग कहानी है, लेकिन परवेज़ इलाही के रहने से सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को तो ये फायदा जरूर है कि जनाब असम्बली तहलील नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की रहेगी। वो जो इमरान खान गिरफ्तार करना या दीगर कुछ काम करना चाहते हैं पंजाब में, वो उस तरह से नहीं हो सकेंगे। अब परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इसके नताइज गवर्नर पंजाब को भुगतने होंगे। किस तरह से सारा कुछ हुआ, फौरी तौर पर सदर को हटा देना चाहिए गवर्नर को। अब सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है, पहले ही स्पीकर साहब लिख कर दे चुके हैं, लेटर भेज चुके हैं कि जनाब ये गवर्नर जिस तरह से पहले उन्होंने जनाब कहा कि जनाब ये इत्मीनान का वोट लें वरना डी नोटिफाई कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तभी उनको नजर आ रहा था, सदर को लिख दिया। लेकिन अब तो उससे भी बड़ा काम हो गया है कि पाकिस्तान की विफाकी इकाइयों में सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है मुंतखब अरकान की, MPs की, वहाँ पर करारदाद मंजूर हो जाती है, तहरीक इस्तेहकाक मंजूर हो जाती है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के खिलाफ, और सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर गवर्नर को हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जिस तरह से अगर गवर्नर ये लिख सकता है और ये सारा गेम डाल सकता है, तो सदर ने अगर डी नोटिफाई कर दिया तो एक और मामला खड़ा हो जाएगा इसकी बुनियाद बनाकर कि हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि ये हुक्म गलत था, इसको मुअत्तल किया गया है जो कुछ गवर्नर ने कहा, और वो गैर कानूनी गैर आईनी था। ये रात को जिस तरह शबखून मारा गया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पर और मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, आइन को नुकसान पहुंचाया गया, तो जनाब उस बुनियाद पर सदर जो हैं, और ज़ाहिर है कि पूरी असम्बली कह रही है, इलेक्टेड लोग ये कह रहे हैं, गवर्नर तो इलेक्टेड नहीं है, उसको सदर फारिग कर सकते हैं। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता, उनकी सज़ा सिर्फ यही नहीं रुकती। यहाँ तक फवाद चौधरी ने कहा है कि जी अब जो असम्बली है, पंजाब असम्बली, उधर पेश हों, गवर्नर हाजिर हों, असम्बली में हाजिर हों और बताएं उन्होंने ये गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम क्यों किया, कैसे किया, किसके कहने पे किया, रात गए सब कुछ क्या होता रहा, दिन में क्या होता रहा, गवर्नर हाउस में कौन लोग बैठे हुए थे, किन्होंने ये काम ज़बरदस्ती करवाया। ये खबर नईम अशरफ भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर जो बड़ी ज़बरदस्त अंदर की खबरें लाते हैं, ARY पर उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब नहीं चाहते कि ये समरी भेजी जाए कि और डी नोटिफाई भी किया जाए परवेज़ इलाही को, तो उनको ये बता दिया गया था ये चीज़ ठहर ही नहीं सकती। आइन में कहीं ये गुंजाइश ही नहीं है कि गवर्नर खुद से वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सके। आइन में सिर्फ एक रास्ता है कि जिस तरह आता है वज़ीर आला उसी तरह उसको उठाया जा सकता है, यानी वोटिंग के थ्रू, या तो अदम एतमाद उसके खिलाफ कामयाब हो जाए, जो कि इन्होंने वापस ले ली, अदम एतमाद तो आई थी पीडीएम में, तो वापस ले ली, इनके नंबर ही नहीं पूरे थे, इनको पता था। और दूसरी तरफ यह है कि एतमाद का वोट लेने का कहा जाए स्पीकर की तरफ से और वहां वो नाकाम हो जाए, तो फिर स्पीकर कहेगा कि यार या तो ये नहीं ले रहा, वज़ीर आला भाग रहा है एतमाद का वोट लेने से। अब स्पीकर ने कहा ही नहीं, बात तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान थी, तो गवर्नर बराह रास्त कह ही नहीं सकता और बराह रास्त कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक, यानी जिस तरह सदर है कि उसके पास ये सिर्फ एक यूँ समझिए कि एक सिंबॉलिक इख्तियार है कि जो इलेक्टेड लोग कहेंगे उसने वहाँ पर, क्योंकि विफाक की अलामत है, तो उसने ये नोटिफिकेशन उसके बाद जारी करना है या भेजना है कि आप इत्मीनान का वोट नहीं ले रहे, भाग रहे हैं, इसलिए आपको नोटिफाई किया जाता है। खुद से वो नहीं कह सकता। इस पर सबका इत्तेफाक था, सब आईनी कानूनी माहिरीन का, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी हैं वो भी ये बात कह रहे थे। इसी वजह से आप देखिए कि बड़ी कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार हाई कोर्ट को तो ये कहना पड़ा कि जी मुअत्तल। अब इस पर वहाँ पर सदर पाकिस्तान भी आगे बढ़कर ये काम कर सकते हैं और गवर्नर को लेने के देने पड़ गए हैं। सिर्फ यही नहीं, गवर्नर को बुलाया जा रहा है जी असम्बली में, अब वो एक अलग चपकलिश चल गई, गवर्नर एक्सपोज भी हो गए, कमज़ोर भी हो गए
اور ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 6 اپلائی کرے گا. آئین شکنی آپ نے کی ہے گورنر نے. اب یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے آپ سے یہ زبردستی کام کروایا ہے, جو کہ باہر بیٹھے ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں اور یہاں آ ہی نہیں رہے ابھی تک, نواز شریف اور مریم اور دیگر, نون لیگ کا تو حال ہو گیا, لاوارث ہوگی پنجاب میں, لاوارث ہوگی نون لیگ. حمزہ شہباز تک نہیں آئے, وہ باہر گئے ہوئے ہیں, وہ آ ہی نہیں رہے جب تک کہ جناب ان کو کہا آؤ تو صحیح کچھ شاید وزیر اعلیٰ کے لیے کچھ بن جائے, وہ آ ہی نہیں رہے. اور جو سلمان شہباز بھی آئے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے کیسز ختم کروانے آئے ہوئے ہیں کہ جناب کیسز تو میں ختم کروں, آنا تو پڑے گا نا. اور ابھی حکومت ہے, ابا جی کی حکومت ہے, تو ابھی سارا پرائم منسٹر کی سیکورٹی پروٹوکول اور عدالتیں یہ سارے ابھی ہو سکتے ہیں, کسی وقت حکومت گر سکتی ہے, اس سے پہلے آ کے یہ کام کروا لو, سارے کیسز ختم کروا لو. تو بہرحال اب وہ نواز شریف صاحب ڈیٹ آ رہی تھی, اب آ رہے ہیں دسمبر میں آ رہے ہیں کئی سالوں سے, اب تو حکومت بھی آ گئی پھر بھی نہیں آ رہے. اتنا ڈاما ڈول ہے کام ان کا. مریم صاحبہ کی چھوٹی سی سرجری ہے وہ بھی نہیں مکمل ہو سکی. تو نون لیگ اتنی لاوارث ہو چکی ہے, کوئی سینئر لیڈرشپ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گی پنجاب کی سطح پر, نہ گورنر کے اس فیصلے پر. تو یہ زبردستی گورنر سے کروایا گیا. نہیں, مسٹر بٹ صاحب نے بتا دیا تھا کہ جناب وہ اس حق میں نہیں ہے, اور پھر جب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا تو اس کے بعد بھی یہ کہا گیا نہیں مسٹر بٹ صاحب کی طرف سے کہ یہ زبردستی کروایا گیا ہے گورنر پنجاب سے. اب فواد چودھری نے کہا کہ آپ کے سارے لیڈرشپ تو باہر بھاگ جاتی ہے اور انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, آپ کدھر جائیں گے, آپ کے خلاف تو قانون حرکت میں آئے گا, آخر کب تک گورنر رہیں گے. تو آگے تو الیکشن آ ہی رہے ہیں, تو بلیغ الرحمان صاحب بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. ایک طرف ان کی چھٹی ہو سکتی ہے, دوسری طرف ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, اور یہ کیس آگے چل سکتا ہے. اب وہ اس مشکل میں آ گئے ہیں اور وہ کہیں گے کہ میں کہتا تھا نا, ذلیل کروا دیا آپ نے, پھنسوا دیا ہے مجھے اس چکر میں. تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اسی وجہ سے اب تو کوئی آگے نہیں آنا. جب حمزہ نہیں بننا چاہ رہا وزیر اعلیٰ, اور اس کو پتا ہے جب تک بن نہیں جاتا وہ ذلالت اور رسوائی کیوں دوبارہ دیکھی جائے, تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. یعنی پیپلز پارٹی کو بلوانا پڑ رہا ہے. اب وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سندھ سے ناصر حسین شاہ صاحب کو بلایا گیا ہے کہ آپ یہاں آ جائیں. یعنی نون لیگ لاوارث ہے, کچھ نہیں کر سکتی یہاں, نہ پریس کانفرنس طرح کر سکتی ہے نون لیگ. وہ الطاف تارڑ صاحب جو کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہی یا تو آپ کو مل جائیں گے پریس کانفرنس کے لیے. پنجاب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا, وہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی وفاق میں بیٹھے ہیں, وہیں سے کچھ ہو رہا ہے. پنجاب میں فارغ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. زرداری صاحب کو آگے کہا جاتا ہے, اب وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے جی 50 کروڑ سے 1 ارب روپیہ آفر کی جا رہی ہے لوگوں کو, اور وہ انہوں نے اسپیسیفک بتایا کہ جنوبی پنجاب سے. زرداری صاحب پھر ان کو کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپیکر کا معاملہ ہے, ڈپٹی اسپیکر کا, وہ تو عدم اعتماد کی تحریک واپس نہیں لی گئی, پرویز الہی کے خلاف لی گئی ہے, تو اس میں کچھ کر دو تاکہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو ہم ہٹائیں تو اس کے بعد کچھ ہو سکے. لیکن وہاں بڑا سیدھا سا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے پورا کرنا ہے. تو اب یہ کہہ رہے تھے ہم لوگ خرید لیں گے. بھائی اگر خریدیں گے تو ان کو آنا تو پڑے گا نا اسمبلی میں. ڈیفیکشن تو وہ ہے سیکرٹ بیلٹنگ, تو یہ سیکرٹ کوئی بھی جا کے ڈال دے, پتہ ہی نہیں لگ سکتا, کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں لگ سکتی. تو بڑا سیدھا سا حل ہے کہ جو بھی جائے گا تحریک انصاف اقاف لیگ کا پتہ لگ جائے گا اس نے جا کے ووٹ ہی ڈالا ہے, وہ سب کو کہہ دیں گے کہ کوئی اسمبلی میں نہ جائے. تو وہاں بھی یہ بری طرح پھنس گئے ہوئے ہیں. اب زرداری صاحب آتے ہیں, چودھری شجاعت کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. پریکٹیکلی نون لیگ پنجاب میں آپ کو کوئی اس طرح سے نظر نہیں آئے گی, فارغ ہو گئے ہیں. یہ صرف اسلام آباد تک ہیں, وہاں بھی ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. اور اب حال ہی ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو نمائندہ تھا وفاق کا, نون لیگ کا, گورنر کا, وہ اس کھلاڑی کو بھی یا اس کیا کہیں اپنے نواز شریف کے شعر کو بھی فارغ کرا دیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے, سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, ہر طرف دیکھ لیں, قاف لیگ, تحریک انصاف, ہر کوئی, اور جو آئینی قانونی ماہرین ہیں وہ بیٹھ کر, سابق چیئرمین سینٹ ہیں وہ جیو پر بیٹھ کر جناب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو گورنر نے جو کیا ہے بڑی غلط حرکت ہے, غیر آئینی ہے, اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور وہی اب ہونے جا رہا ہے, ہر طرف سے اب یہ بات آ رہی ہے, لہٰذا اب یہ بالکل ہی فارغ ہونے جا رہے ہیں. اب یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ڈیسپریشن میں ہو رہی ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں, اس لیے یہ ہو رہے ہیں. ان کو کوئی اور راستہ نہیں تھا, ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ کام چلنا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے صرف چند چیزیں رکھ رہا ہوں کہ اتنی ڈیسپریشن ہے, اتنی پور پرفارمنس ہے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا عوامی سطح پر, آئین اور قانون میں بھی کچھ نہیں ہوتا, تو پھر آپ زبردستی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو الٹا آپ پر پڑتی ہیں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں جی آئین قانون فلاں 18ویں ترمیم, ہم جمہوریت فلاں, کچھ بھی نہیں. یہاں دوز دھمکی, بس ایسے کسی طرح سے کوئی کام چلا لیں, کسی طرح ادھر سے ادھر سے کر دیں. اب حالت یہ ہے کہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں حسن رضا, یہ دنیا نیوز پر, انہوں نے یہ بات بتائی ہے, پورے فیکٹس سامنے لے کر آئے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں رانا ثناء اللہ نے امن و امان کے حوالے سے, ان کا کام ہے, آپ دیکھیے خودکش حملہ ہوا ہے وہاں پر اسلام آباد میں, پچھلے 2 ہفتوں میں رانا ثناء اللہ نے امن و امان کے حوالے سے صرف 2 وزیر داخلہ نے صرف 2, جبکہ سیاسی معاملات پر 26 اجلاس کیے ہیں.
اس کو 10 سے ضرب دے دیں پھر بھی زیادہ، 12 سے ضرب دے دیں اس سے بھی زیادہ، 13 سے ضرب دینی پڑے گی آپ کو، 13 گنا زیادہ انہوں نے سیاسی معاملات کیے ہیں۔ صرف 2 اجلاس اپنا جو ان کا کام ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، اس پہ صرف 2 کیے ہیں جی اجلاس۔ اسحاق ڈار نے جو کہ وزیر خزانہ ہیں، سیاسی معاملات پر 16 اجلاس کیے ہیں، 16، جبکہ معاشی حوالے سے صرف 3۔ اب آپ سوچیں گے ملک میں غربت، مہنگائی، معیشت تباہ حال کیوں ہے، ان کی توجہ ہی نہیں اس طرف، سیاسی معاملات ہیں، کیسز معاف کرانا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا کیا عالم ہے، ان کی سنجیدگی یا ان کی توجہ کس طرف ہے۔ تو پھر یہی ہوگا جب توجہ اس طرح نہیں ہوگی اور پھر کوئی اس طرح سے جگاڑیں اور کوئی 2 نمبری کوئی یعنی فراڈ کر کے آپ آئین و قانون سے بھی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے اور پھر گورنر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔